بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ واللعن الدائم علی اعدائہم اعداء اللہ من الآن الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. قرآن مجید کی یہ آیت واضح پیغام دے رہی ہے کہ جو شخص بھی شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کا دل متقی ہے. اس کا یہ احترام کرنا، اس کا یہ تعظیم کرنا اس چیز کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ پاکیزہ دل کا مالک ہے، وہ متقی اور خوف خدا رکھنے والے دل کا مالک ہے. اور اسی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو افراد اس شاعر اللہ کے خلاف آتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، جو مقابلے پر آ جاتے ہیں، ان کا دل ایک نجس دل ہے، وہ پاک و پاکیزہ دل نہیں. ان کی افکار، ان کے نظریات، ان کی سوچ ایک نجس سوچ ہے جو شاعر اللہ کے مقابل میں آ رہی ہے. اور مختلف انداز سے تعظیم ہو سکتی ہے، مختلف طور طریقے ہیں تعظیم کے، احترام کے. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان شاعر اللہ کا احیاء کرے، اس کو زندہ کرے. وہ چیزیں جو ناپید ہو چکی ہے یا کم پید ہو چکی ہے، جو معاشرے میں کم ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے. بعض چیزیں کم ہو چکی ہیں، جیسے بچوں کو سلام کرنا یہ کم ہو گیا ہے. آج اگر مجھ سے کہا جائے گا بچوں کو سلام کریں تو میں کہوں گا بچے مجھے سلام کریں، میں کیسے بچوں کو سلام کروں؟ لیکن یہ برعکس ہے، رسول اللہ کی ذات بچوں کو سلام کرتی تھی تاکہ اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں پروان چڑھے. اسی طرح آذان اور اقامت ہے. ہم سنتے ہیں امیر کائنات کے جب مصائب 19 اور 20 اور 21 رمضان کو پڑھے جاتے ہیں تو آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے مولا کو جب ضربت لگی تو ضربت سے پہلے آپ مینار گلدستہ اذان سے تشریف فرما ہوئے تھے. مولا متقیان اذان دے کر آئے تھے. آج مجھ سے کوئی کہے گا آپ اذان دیں تو میں اپنی توہین شاید سمجھوں اس بات کو، کہوں گا ہم تو جو ہے وہ آپ ہم سے مجالس پڑھوائیں، آپ نماز پڑھوائیں، اذان تو کوئی بھی دے سکتا ہے. حالانکہ برعکس صحیح ہے، یعنی اذان دینا یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. تو کچھ ایسی چیزیں جو ضروری ہے کہ معاشرے میں دوبارہ زندہ ہو، احیا ہو. اور یہ خود ایک تعظیم کا طریقہ ہے، ایک احترام کا ایک طریقہ ہے، بلکہ بہت اہم طریقہ ہے، بہت ضروری طریقہ ہے. ایک شخص نیک کام کو انجام دیتا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے جو نیکی کو قائم کرتا ہے، نیکی کو معاشرے میں رائج کرتا ہے، نیکی کی بنیاد ڈالتا ہے. اس میں اور اس میں زمین تا آسمان کا فرق ہے. ایک شخص وہ ہے جو برائی کو انجام دیتا ہے، جو گناہ کو انجام دیتا ہے. ایک شخص وہ ہے جو گناہ کی بنیاد ڈالتا ہے. دونوں میں زمین تا آسمان کا فرق ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ قابیل جس نے قتل کیا اپنے بھائی حابیل کو، تو اس کی مذمت کے بارے میں امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، کہ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا
تو اس قتل نے ایک ایسی سنت کی بنیاد ڈالی، ایک ایسے گناہ کی بنیاد ڈالی جو اس سے پہلے کسی نے قتل نہیں کیا تھا۔ یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے کیا، اور یہاں سے قتل کی ابتدا ہوئی۔ وَأَلْزَمَهُ آثَامَ الْقَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قیامت تک جو بھی قتل کرے گا اس کا ایک حصہ اس قابیل کو بھی ملے گا، اس کی قبر میں جائے گا، عالم برزخ میں جائے گا، عالم قیامت اور عالم ملائکہ تک جائے گا۔ قابیل جو اپنی قبر میں ہیں تو ہر روز جو دنیا میں سینکڑوں افراد قتل ہوتے ہیں تو اس کا ایک حساب اس میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ لو تم لو۔ کہے گا میں نے تو قتل نہیں کیا، میں نے تو صرف حابیل کو قتل کیا تھا اور بات ختم۔ نہ آگا صاحب، بات اتنی جلدی ختم نہیں ہوئی۔ اس قتل کی بنیاد تم نے رکھی ہے، جب بنیاد تم نے رکھی ہے تو یہ آگے تک جو جو اس کے آثار ہوں گے وہ سب ظاہر ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط نے، جو ان کی قوم نے ایک فاحشہ کام کیا، ایک فاحش کام کا ارتکاب کیا، تو حضرت لوط نے بھی جس انداز میں اپنی قوم کو متنبع کیا وہ یہی طریقہ تھا جس کی طرف قرآن نے ہمیں توجہ دلائی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اے میری قوم، تم وہ غلط کام کرنے جا رہی ہو، تم وہ فحش کام کرنے جا رہی ہو جو تم سے پہلے اس پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تم ایک غلط کام کی بنیاد رکھ رہے ہو، اور پیغمبر تھے، جانتے تھے اس بات کو۔ اپنی قوم کے بارے میں پیغمبر کا دل سوز ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، غمخوار ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، نہیں چاہتے ان کی قوم کے افراد عذاب جہنم کا شکار ہو۔ تو حضرت لوط نے بھی اسی جانب توجہ دلائی، قوم کے لوگوں، تم جس راہ پہ چل رہے ہو اس کے مختلف نقصانات ہیں، پوری فیملی لائف تباہ ہو جاتی ہے اس غلط کام سے۔ وہ اب میں ذکر نہیں کرتا، آپ سب کے اذہان میں ہے کہ حضرت لوط کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، ہم جنس پرستی کا شکار تھی۔ اس سے پورا نظام فیملی لائف، نظام خانوادگی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں وجود میں آتی ہے، اس کے اخلاقی، اس کے جسمانی، اس کے مادی، اس کے روحانی، اس کے معنوی اثرات سب اپنی جگہ پر محفوظ ہیں، سب اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ لیکن حضرت لوط نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ اسی چیز کی طرف تھی، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے اس پورے عالم میں کسی نے یہ کام نہیں کیا جس کی ابتدا تم کرنے جا رہے ہو۔ اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ یہ کام مت کرو، قیامت تک جو یہ گناہ کرے گا تمہارا بھی اس کا ایک حصہ ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے اصحاب جمل کی مذمت کی تو اس مذمت کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ ان لوگوں نے بدعتوں کو زندہ کیا اور سنتوں کو مار دیا، پیغمبر کی سنتیں جو تھی اسے ختم کیا اور جو بدعت تھی اسے زندہ کیا، یعنی وہ کام کیا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اچھا، نیکیوں میں بھی ایسا ہی ہے، برائیوں میں بھی ایسا ہے، نیکیوں میں بھی ایسا ہے کہ انسان بعض اوقات ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے آثار باقی رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے شیخ حر عاملی صاحب کتاب وسائل الشیعہ، یہ حضرت حر کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت حر نے امام مظلوم کا ساتھ دیا، خیمے باطل سے نکل کر خیمے حق کا سفر کیا، عذاب سے نکل کر اپنے آپ کو لعنت اللہ علیہ سے نکل کر علیہ السلام کا سفر کیا، تو پروردگار نے بھی ان کی نسلوں کے اندر اس برکات کو رکھ دیا، اس برکات کو رکھ دیا، اس آثار کو رکھ دیا۔ ان کی نسل محدثین نکل رہے ہیں ان کی نسلوں میں۔ اسی طرح آپ حکیم خاندان کو دیکھتے ہیں، صدر خاندان کو دیکھتے ہیں، شہید صدر اور اس طرح بڑے بڑے افراد نکلے۔ آج بھی جو عرب کے افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت میثم تمار کے افراد پہچانے جاتے ہیں، خاص ان کا قد و کاٹ بلند ہے، خوبصورت ہے، اور ایک خاص خوشبو آتی ہے جو کسی اور میں سے نہیں آتی۔ پروردگار نے آثار رکھ دیے۔ نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ لیتے ہیں ہر وہ چیز جو وہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس کے آثار کو بھی ہم محفوظ کرتے ہیں۔
بعض اوقات انسان ایک غلط کام کرتا ہے لیکن قیامت تک اس کے آثار باقی رہتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے قابیل کی مثال پیش کی یا قوم لوط کی مثال پیش کی. اسی طرح ایک نیک کام کرتا ہے قیامت تک اس کے آثار باقی رہتے ہیں. اسی لیے کہا گیا اولاد صالح، نیک اولاد ایسی ہے کہ اس کے آثار باقی رہتے ہیں، آثار اس کے باقی رہتے ہیں. انسان ایک ہاسپٹل بنواتا ہے، ایک اچھا کام کرتا ہے، اس کے آثار باقی رہتے ہیں. اسی طرح اگر غلط کام کرتا ہے، جیسا کہ آج کے زمانے میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ نے اپنے کسی دوست کو کوئی لہو و لعب سے تعلق رکھنے والا کوئی موسیقی یا رقص اور موسیقی اور ایسی مجالس جس میں رقص ہو، جس میں پروردگار کی ولایت سے انسان کو نکالا جا رہا ہو، ایسی ویڈیوز جو اخلاقی نہیں ہیں، اب میں زیادہ کھل کر آپ کو متوجہ نہیں کرا سکتا. اس مقام کا تقاضا یہ ہے. اگر آپ نے اس پر لائک کرتے ہیں اس کو یا اپنے کسی دوست کو بھجواتے ہیں اور اس غلط ویڈیو کے ذریعے سے، اس لہو و لعب کے محفل کی وجہ سے، اس موسیقی کی وجہ سے اگر اس کے وجود میں ایک تبدیلی رونما ہو گئی اور اس تبدیلی کی وجہ سے اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو جب تک وہ غلط کام کرے گا اس کا ایک حصہ آپ کو بھی ملتا رہے گا کہ آپ سبب بنے اس غلط کام کے. اس لیے آج کے زمانے میں جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے. ایک اگر آپ نے شیئر کر دیا، غلط چیز کو شیئر کر دیا، تو اس سے جو افراد بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے، جن کے اندر لہو و لعب اور شہوت کا مادہ بھڑک اٹھے گا اور اس کی وجہ سے اگر وہ غلط کام کریں گے تو وہ تو گنہگار ہوں گے لیکن اس کا ایک حصہ آپ کو بھی ملے گا. ویسے جیسے ہمارے یہاں کچھ ایسے کاروبار ہوتے ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کاروبار شروع کیا اور سامنے والے نے آپ کی اس پالیسی کو خریدا تو اس کا ایک کمیشن آپ کو بھی ملے گا، ایک حصہ آپ کو ملے گا. پھر اس نے کسی اور کو، دوسرے نے خریدا تو اس کا ایک کمیشن آپ کو ملے گا، پھر تیسرے نے. تو اگر انسان نے اس کاروبار کو شروع سے صحیح انداز میں کیا، جیسے ہماری انشورنس پالیسی وغیرہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ خریدے گا تو آپ کو ملے گا، پھر یہ کسی اور کو دے گا تو آپ کو ملے گا. تو اگر کسی شخص نے شروع سے صحیح کاروبار کیا تو اس کو کہا جائے گا اب بیٹھ کے کھاؤ، اب تم بیٹھ کر کھاؤ، اب تمہیں پیسے آتے رہیں گے، جو بھی اس پالیسی کو خریدے گا تمہیں کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا کیونکہ تم نے شروع کیا ایسا. ممکن ہے اس کی نسلیں بیٹھ کر کھائے، ایک بار اس نے زحمت کی، ایک بار محنت کی، ایک بار ایک کام کیا، ایک چیز کی بنیاد رکھی، اب وہ پوری زندگی بیٹھ کر کھا رہا ہے. بعض اوقات نیک اعمال بھی ایسے ہیں اور برے اعمال بھی ایسے ہیں. اس لیے انسان متوجہ ہو. جب دو نیک اعمال انسان کے سامنے آ جائے تو اس کو انتخاب کرے جس کے آثار باقی رہیں گے، اور اگر گناہ اس کے سامنے آ جائے تو اس گناہ سے حتماً دوری اختیار کرے جس کے آثار باقی رہیں گے. گناہ کے آثار باقی رہیں گے، اس کی قبر میں ہر روز ایک نئے جرم کا اضافہ ہوگا، اس کے عمل میں ایک نئے عذاب کا اضافہ ہوگا. ویسے ہی جیسے اگر نیک اعمال کیے تو ہر روز اس بہشت کا ایک باغ اس کی قبر میں کھل جائے گا. آثار ہیں، ہر چیز کے اپنے آثار ہیں. عزاداری کے بھی اپنے آثار ہیں، اور اس وجہ سے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ آپ عزاداری کریں کہ اس عزاداری کے ذریعے سے آپ معاشرے میں شعور حسینی کو عام کرتے ہیں. اس شعار حسینی کے ذریعے سے شعور حسینی معاشرے میں پھیل جاتا ہے. اس وجہ سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ افراد سبیل کی مخالفت کرتے ہیں، سبیل میں پانی پلانے کی مخالفت کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی سوچ، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، کوئی افکار، کوئی کتاب، کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ کسی کو پانی پلانا غلط ہے. پانی پلانے میں کیا ہے؟ سب کے سب علماء عالم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پانی پلانا اچھی چیز ہے، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. پھر بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ سبیل کی مخالفت کرتے ہیں، وہ سبیل کو پھینک دیتے ہیں، اٹھا کر وہ جو قناتیں لگی ہوتی ہیں اس کو خراب کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ وہ عزاداری ہے جس کے پیچھے شعور حسینی ہے. اصل میں وہ ڈرتے ہیں، وہ گھبراتے ہیں، وہ خوف زدہ ہیں اس شعور حسینی سے کہ جن کے مزاج اس باطل خداؤں سے اور اس یزیدی افکار سے مانوس ہو چکے ہیں، انہیں پھر یہ ذکر پسند نہیں آتا، وہ پھر مخالفت کرتے ہیں، ان سے خیر کی توقع بھی نہیں ہے. لیکن اس چیز پر توجہ رکھنی چاہیے کہ آثار باقی رہتے ہیں.
تو جو شخص عزاداری میں شرکت کرتا ہے وہ یہ یاد رکھیں اس کے آثار باقی رہیں گے، اس کی نسلوں تک جائیں گے، اس کی نسلوں تک اس کے آثار جائیں گے۔ آپ آج اکثر مراجعین کو دیکھ لیں، موجودہ زمانے کے اکثر مراجعین کو دیکھ لیں، ان کی اولاد بھی اسی راستے پر آ رہی ہیں، طالب علم اور اس کے بعد عالم، اور ان کے آباء اور اجداد بھی اسی حوزے سے اور اسی درے اور مکتب اہل بیت سے علم حاصل کر رہے تھے۔ آثار ہیں جو یہ منتقل ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو اپنے حواریوں سے فرمایا کہ اس قبر پہ عذاب آ رہا ہے۔ جب دوبارہ واپس آئے ہیں تو کہا کہ اس قبر پر اب پروردگار کی رحمتیں ہیں۔ تو حواریون جو تھے وہ ویسے ہی تھے جیسے اصحاب ہوتے ہیں، وہ ان کی ظرفیت آپ کو معلوم ہے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا نا یہ قبر کے بارے میں تو آپ بتا چکے ہیں، اب کسی اور قبر کا بتائیں۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے حضرت عیسیٰ نے ایسے ہی اتفاقی طور پہ کسی قبر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اس پر عذاب آ رہا ہے، اور کسی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اس کو اجر مل رہا ہے۔ نہ، ایسا نہیں تھا۔ حضرت نے کہا نہیں، واقعاً اسی قبر پہ عذاب آ رہا تھا، اور واقعاً اب اسی قبر پر پروردگار کی رحمتیں۔ تو کہا یہ کیا مواجرہ ہے، کس وجہ سے؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اس کے بیٹے نے آج بولنا شروع کیا تو اس کی ماں نے اس کو یاد کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب خدا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ایک شخص کا بیٹا اسے رحمان اور رحیمیت سے پکارے اور وہ اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کرے، یہ اسے گوارا نہیں ہے۔ تو آثار ہوتے ہیں۔ ایک شخص جس کی قبر ابھی تک جہنم کا ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، ایک اچھی اولاد کی وجہ سے وہی قبر اب بہشت کی ایک حصہ اور بہشت کا ایک باغ ہے، جنت کا ایک باغ ہے، آثار کی وجہ سے۔ یہ عزاداری کی جو اتنی اہمیت ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے آثار بہت ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، یہ ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ام البنین سے جو عقد کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ اس کے آثار میں حضرت عباس جیسی ذات ملے گی، حضرت عباس جیسی شخصیت ملے گی جو محافظ کربلا ہے، محافظ اطفال کربلا ہے، محافظ مستورات کربلا ہے۔ اور جب تک حضرت عباس رہے ہیں تب تک اطفال اور مستورات چین کی نیند سوئے ہیں۔ جب یہ آنکھ بند ہوئی ہے نا، جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی ہے تو یہ آنکھیں بیدار ہونا شروع ہو گئی۔ ان کو ڈھارس تھی عباس سے۔ عباس ڈھارس کا نام ہے۔ عباس صرف سکینہ کی ڈھارس نہیں تھے، عباس تمام اطفال کربلا کی ڈھارس تھے، تمام مستورات کربلا کی ڈھارس کا نام عباس تھا۔ عباس کو اسی وجہ سے امیر المومنین نے اول سے حضرت عباس کی تربیت اسی انداز میں کی تھی کہ میرے حسین کے تم کام آؤ گے۔ شروع سے آخر تک بے چین ہیں حضرت عباس، قلب لشکر کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے، لیکن شروع سے آخر تک جنگ کی اجازت چاہتے، جنگ کرنا چاہتے۔ جب کوئی نہیں بچا نا تو حضرت عباس آئے اور کہا مولا اب ہمیں اجازت دیں، ہمیں بھی جنگ کی اجازت دیں۔ تو امام مظلوم نے فرمایا اے عباس، تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تو سر جھکا کے کہا آقا اب وہ فوج کہاں رہی جس کا میں سپہ سالار تھا؟ تو امام نے کہا عباس میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تو حضرت عباس نے بی بی سکینہ کے خیمے کی جانب جہاں بچوں کے خیام تھے، جہاں مشکیزیں تھیں، وہاں واسطہ بنایا بی بی سکینہ کو اور کہا کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آقا ان کے لیے پانی میسر کریں، پانی کا اہتمام کریں۔ حضرت عباس نے جب مشکیزہ لیا تو بچوں کے دلوں میں ایک ڈھارس پیدا ہو گئی کہ عباس اب پانی لینے جا رہے ہیں، اب ضرور ہمارے خیام تک پانی آئے گا۔ حضرت عباس نکلے ہیں، جنگ کی، اور جنگ صرف اتنی ہی کی کہ جتنی حضرت عباس نہر کنارے پہنچ جائے، مشکیزے کو بھرا، اور جب واپس آنا چاہتے ہیں تو فوج اشکیہ میں یہ بات تھی یہ پانی خیمے تک نہیں جانا چاہیے۔ پیچھے سے وار ہوا، حضرت عباس کا ایک بازو قلم ہوا، دوسرا وار ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا،
حضرت نے مشکیزے کو دانتوں میں تھام لیا کہ کسی طرح پانی پہنچ جائے، لیکن جب ایک ایسا تیر چلا اور ملا کی جانب سے ایسا تیر چلا جس نے اس مشکی سکینہ میں ایسا سوراخ کیا کہ یہاں سارا پانی بہہ گیا، یہاں پانی بہہ گیا، وہ حضرت عباس کی قوت جواب دے گئی، خیموں میں بچوں کی ڈھارس ختم ہو گئی، یا مشکیزہ گرا، یا ذوالجناح سے عباس گرے ہیں، آخری سلام کی آقا کو، آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ اور جب امام آئے تو کہا آقا میرے جنازے کو خیموں تک نہیں لے جائے گا، میں شرمندہ ہوں بچوں سے، میرے جنازے کو اسی یہیں نہر کنارے رہنے دیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام سجاد آئے ہیں بنی اسد کے لیے، بنی اسد کے لوگوں کو بتایا کہ یہ فلاں کا جنازہ ہے، یہ فلاں کا جنازہ ہے، جب حضرت عباس کی بات آئی تو کہا بنی اسد کے لوگ اب تم دور ہو جاؤ، میں اپنے چچا کو خود دفناؤں گا۔ حضرت سجاد نے خود حضرت عباس کو دفنایا۔ سب سے بڑا قد تھا حضرت عباس کا بنی ہاشم میں، اور آپ دیکھیں گے تو سب سے چھوٹی قبر ہے جو آنکھیں سوئی نہ تھی نا، افواج یزیدی کی آنکھیں جو ابھی تک سوئی نہ تھی، وہ عباس کی ہیبت سے پریشان تھی۔ انہوں نے اپنا سارا غصہ، اپنا سارا بغض حضرت عباس کے لاشے پر نکالا، اور اتنا مختصر لاشا ہو گیا کہ اگر آپ کو کوئی بتائے نا یہ قبر کس کی ہے تو آپ کہیں گے یہ قبر علی اصغر کی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بتائے نا کربلا میں کہ یہ قبر کس کی ہے تو آپ کہیں گے شاید یہ قبر اون و محمد کی ہو، لیکن وہ قبر حضرت عباس ہے جو اتنی مختصر سی قبر ہے، سب سے بڑا قد تھا، سب سے چھوٹی قبر تھی۔ امام سجاد نے ایسے ہی تو نہ کہا چچا آپ کے جانے کے بعد زینب و کلثوم کے سر سے چادر چلی گئی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔